المرأۃ اور جب عورت مسلمان ہو جائے فی دار الحرب دار الحرب میں لم تقع الفرقۃ علیہا تو فرقت اس پر واقع نہیں ہوگی حتیٰ تحیض ثلاث حیض حتیٰ کہ اس کو حیض آ جائے 3 حیض فاذا حاضت پس جب اس کو حیض آ جائے بانت من زوجہا تو وہ بائنہ ہو جائے گی اپنے شوہر سے۔ دارالحرب میں کوئی عورت مسلمان ہو گئی تو میاں بیوی میں تفریق تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو 3 حیض نہ آ جائیں۔ جب 3 حیض آ جائیں گے تو پھر وہ اپنے شوہر سے طلاق بائنہ والی ہو جائے گی۔ عورت دارالحرب میں مسلمان ہوئی تو ان کے درمیان فرقت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو 3 حیض نہ آ جائیں۔ جب 3 حیض آ جائیں گے تو پھر وہ اپنے شوہر سے طلاق بائنہ والی ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَسْلَمَ اور جب مسلمان ہو جائے زوج الکتابیت کتابیہ عورت کا شوہر فہما علی نکاحہما تو وہ اپنے نکاح پر ہیں۔ میاں بیوی دونوں جو ہے وہ غیر مسلم تھے، پھر اس کے بعد جو بیوی تھی وہ کتابیہ تھی، اہل کتاب میں سے تھی، لیکن شوہر مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرار ہے۔ میاں بیوی دونوں پہلے غیر مسلم تھے، اس کے بعد جو بیوی کتابیہ تھی اس کا شوہر مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرار ہوگا۔ وَإِذَا خَرَجَ اور جب نکلے أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ میاں بیوی میں سے کوئی ایک إِلَيْنَا ہماری طرف من دار الحرب دار الحرب سے مسلمان ہو کر وقعت البینونۃ بینہما تو واقع ہو جائے گی فرقت ان دونوں کے درمیان۔ وَإِنْ سُبِیَ أَحَدُهُمَا اور ان میں سے اگر ایک گرفتار ہو جائے وقعت البینونۃ بینہما تو واقع ہو جائے گی فرقت ان دونوں کے درمیان۔ وَإِنْ سُبِیَا مَعًا اور اگر دونوں گرفتار کر دیے گئے اکٹھے لم تقع البینونۃ تو بینونت واقع نہیں ہوگی۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دارالحرب سے دارالاسلام مسلمان ہو کر آیا تو ان کے درمیان بینونت واقع ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے درمیان طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک گرفتار ہو گیا تب بھی ان کے درمیان بینونت واقع ہو جائے گی، اور اگر دونوں اکٹھے گرفتار ہوئے تو پھر بینونت واقع نہیں ہوگی، اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دارالحرب سے دارالاسلام مسلمان ہو کر آیا تو ان کے درمیان بینونت واقع ہو جائے گی، اگر ان میں سے کوئی ایک گرفتار ہوا تب بھی ان کے درمیان بینونت واقع ہو جائے گی، اور اگر دونوں اکٹھے گرفتار ہوئے تو پھر بینونت واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا خَرَجَتْ اور جب نکلے المرأۃ عورت إِلَيْنَا ہماری طرف مہاجرۃً ہجرت کرتے ہوئے جاز لها ان تتزوج جائز ہے اس کے لیے کہ وہ شادی کرے فی الحال ولا عدت علیہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس پر کوئی عدت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک۔ فإن كانت حاملا پس اگر وہ حاملہ ہو لم تتزوج تو شادی نہ کرے حتیٰ تضع حملها حتیٰ کہ اس کا وضع حمل ہو جائے، اس کا بچہ ہو جائے۔ اگر عورت دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آئی تو وہ فی الحال کسی سے شادی کر سکتی ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ہجرت کرنے والی عورت حاملہ ہے تو تب تک شادی نہ کرے جب تک کہ اس کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ اگر کوئی عورت دارالحرب سے دارالاسلام ہجرت کر کے آئی تو وہ فی الحال شادی کر سکتی ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا وضع حمل ہو۔ وَإِذَا ارْتَدَّ اور جب مرتد ہو جائے أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ میاں بیوی میں سے کوئی ایک عن الاسلام اسلام سے وقعت البینونۃ بینہما تو بینونت ان دونوں کے درمیان واقع ہو جائے گی، وکانت الفرقۃ بینہما اور ان کے درمیان جدائی ہوگی بغیر طلاق بغیر طلاق کے۔ فإن كان الزوج هو المرتد پس اگر شوہر ہی وہ مرتد ہو وقد دخل بها اور تحقیق اس نے اس سے ہم بستری کی ہو فلہا کمال المہر تو اس کے لیے پورا مہر ہوگا، وإن لم يدخل بها اور اگر اس نے اس سے صحبت نہیں کی فلہا النصف تو اس کے لیے آدھا مہر ہوگا۔ وإن كانت هي المرتدۃ اور اگر وہ عورت ہی مرتدہ ہے قبل الدخول ہم بستری سے پہلے فلا مہر لها تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ وإن كانت ارتدت بعد الدخول اور اگر وہ مرتد ہوئی دخول کے بعد فلہا المہر
تو اس کے لیے مہر ہوگا۔ وَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا، اور اگر دونوں اکٹھے مرتد ہوئے، ثم اسلما معًا، پھر وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، فہما علی نکاحہما، تو وہ اپنے نکاح پر برقرار ہوں گے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا تو ان کے درمیان بینونت تو واقع ہو جائے گی، لیکن یہ فرقت بغیر طلاق کے ہوگی، یہ جدائی بغیر طلاق کے ہوگی۔ پھر دیکھیں گے کہ مرتد ہونے والا کون ہے، شوہر ہے یا بیوی۔ اگر شوہر ہے تو پھر دیکھیں گے اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے یا نہیں کی، اگر کی ہے تو پورا مہر ہوگا، اگر نہیں کی تو پھر آدھا مہر ہوگا۔ اور اگر بیوی مرتد ہے تب بھی دیکھیں گے کہ ہم بستری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر صحبت سے پہلے وہ عورت مرتد ہو گئی تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا، اور اگر صحبت کے بعد مرتد ہوئی ہے تو پورا مہر ملے گا۔ اور اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے مرتد ہوئے پھر اکٹھے مسلمان ہوئے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا تو ان کے درمیان فوراً جدائی واقع ہو جائے گی، اور یہ جدائی بغیر طلاق کے ہوگی۔ ہم سمجھیں گے بس نکاح ختم ہو گیا۔ پھر دیکھیں گے مرتد شوہر ہے یا بیوی۔ اگر مرتد شوہر ہے تو دیکھیں گے اس نے صحبت کی ہے یا نہیں کی، اگر کی ہے تو پورا مہر ملے گا، اور اگر نہیں کی تو بیوی کو آدھا مہر ہوگا۔ اور اگر بیوی مرتد ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا ارتداد دخول سے پہلے ہے یا بعد میں۔ اگر دخول سے پہلے ہے تو کوئی مہر نہیں ہوگا، اور اگر دخول کے بعد ہے تو پھر پورا مہر ملے گا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی اکٹھے مرتد ہوئے پھر اکٹھے مسلمان ہوئے تو ان کا نکاح برقرار ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یتزوج المرتد، کہ شادی کرے مرتد مسلمتاً، کسی مسلمان عورت سے، ولا مرتدتاً، اور اسی طرح مرتد سے اور نہ مرتد عورت سے، ولا کافرتاً، اور نہ کافر عورت سے، وکذالک المرتدۃ، اور اسی طرح مرتدہ لا یتزوجها مسلم، شادی نہیں کرے گا اس سے مسلمان، ولا کافر، اور نہ کافر، ولا مرتد، اور نہ کوئی مرتد۔ کوئی شخص مرتد ہو گیا یا کوئی عورت مرتد ہو گئی تو یہ دونوں شادی نہیں کر سکتے، نہ کسی مسلمان سے، نہ مرتد سے، نہ کافر سے۔ کوئی شخص یا کوئی عورت مرتد ہو گئی تو ان کی شادی جائز نہیں ہے، نہ کسی مسلمان سے، نہ کسی مرتد سے، اور نہ کسی کافر سے۔ وَإِذَا كَانَ، اور جب ہو، احد الزوجین مسلما، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان، فالولد علی دینہ، تو بچہ اس کے دین پر ہوگا، وکذالک، اور اسی طرح حال ہے، ان اسلم احدہما، اگر مسلمان ہو گیا ان میں سے کوئی ایک، ولہ ولد صغیر، اور اس کا چھوٹا بچہ ہے، صار ولدہ مسلما باسلامہ، تو اس کا بچہ مسلمان ہوگا اس کے اسلام کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اگر والدین میں سے کوئی ایک اہل کتاب میں سے ہو اور دوسرا مجوسی ہو، فالولد کتابی، تو بچہ کتابی ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان ہوگا، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، ان کا چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی اس کے اسلام کے تابع ہوتے ہوئے مسلمان ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کتابی اور دوسرا مجوسی ہے اور تو ان کا بچہ کتابی ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان ہوگا۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، ان کا چھوٹا بچہ ہے تو وہ بچہ بھی مسلمان ہوگا۔ میاں بیوی میں سے ایک کتابی اور دوسرا مجوسی ہے تو بچہ کتابی ہوگا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ، اور جب شادی کی کافر نے، بغیر شہود، بغیر گواہوں کے، او فی عدت کافر، یا کافر کی عدت میں، وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ، اور یہ ان کے دین میں جائز تھا، ثم اسلم، پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اقر علیہ، تو ان کو اس پر برقرار رکھا جائے گا۔ اگر کافر نے بغیر گواہوں کے شادی کی یا کسی دوسرے کافر کی عدت میں شادی کی، دوسرے کافر نے اسے طلاق دی تھی اور اس نے اس کی عدت میں ہی شادی کر لی اور یہ ان کے مذہب میں جائز تھا، پھر یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔
اگر کافر نے بغیر گواہوں کے شادی کی، یا کافر نے دوسرے کافر کی عدت میں شادی کی کہ دوسرے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اس نے اس کی عدت میں ہی شادی کر لی اور یہ بات ان کے مذہب میں جائز تھی، پھر میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کو نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔ وَإِن تزوج المجوسی، اور اگر شادی کی مجوسی نے امہ اپنی ماں سے، او ابنتہ یا اپنی بیٹی سے، ثم اسلما پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے، فرق بینہما تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اگر مجوسی نے اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے شادی کی، پھر دونوں میاں بیوی، پھر دونوں باپ بیٹا، یا یہ جو بیٹی اور اس کا باپ ہے، یا یہ جو بیٹا اور اس کی ماں ہے، یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان فوراً تفریق کر دی جائے گی، ان کا نکاح ختم ہوگا۔ اگر مجوسی نے اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے شادی کی، پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، اور اگر مرد کی دو بیویاں ہوں، حرتان آزاد، فعلیہ تو اس پر لازم ہے ان یعدل بینہما فی القسم کہ برابری کرے ان دونوں کے درمیان باری میں، بکرین کانتا او سیبین، خواہ وہ باکرہ ہوں یا سیبہ ہوں، او احداہما بکرن والاخری سیبا، یا ان میں سے ایک باکرہ اور دوسری سیبہ ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان میں سے ایک ہو حرتن آزاد، والأخرى امتن اور دوسری باندی ہو، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ تو آزاد عورت کے لیے 2/3 ہوں گے، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ اور باندی کے لیے 1/3 ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو بیویاں ہوں اور دونوں آزاد ہوں تو پھر برابری ضروری ہے، ان میں باری کی برابری ضروری ہے، خواہ دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں یا ایک باکرہ اور ایک سیبہ ہو۔ تو مرد کی اگر دو آزاد بیویاں ہیں تو پھر باری میں برابری ضروری ہے، خواہ وہ دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں یا ایک باکرہ اور دوسری سیبہ ہوں۔ اور اگر ایک آزاد اور دوسری باندی ہے، ایک بیوی آزاد ہے دوسری بیوی باندی ہے، تو آزاد کو باری کے 2/3 ملیں گے اور باندی کو باری کا 1/3، یعنی ایک کے پاس 2 راتیں گزارے تو دوسری کے پاس 1 رات۔ تو اگر دو بیویاں ہیں، ایک بیوی آزاد ہے اور دوسری باندی ہے، تو پھر آزاد عورت کے لیے 2/3 اور باندی کے لیے 1/3 ہوگا۔ لیکن اگر سفر پر جانا ہے، ولا حق لہن، اور ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے، فی السفر سفر میں، فی حالت السفر سفر کی حالت میں، ویسافر الزوج اور سفر کرے شوہر، بمن شاء جس کے ساتھ چاہے، منہن ان میں سے، والاولی ان یقرع بینہن اور بہتر یہ ہے کہ قرعہ ڈالے ان کے درمیان، فیسافر بمن خرجت قرعتها پس سفر کرے اس کے ساتھ کہ نکلے جس کا قرعہ۔ وَإِذَا رَضِيَتْ اور جب راضی ہو جائے، احدى الزوجات بیویوں میں سے کوئی ایک، بترک قسمها اپنی باری کو چھوڑنے پر، لصاحبتها اپنی صاحبہ کے لیے، تو جہازہ جائز ہو جائے گا، ولہا اور اس کے لیے جائز ہوگا، ان ترجع فی ذالک کہ رجوع کرے اس میں۔ ولا حق لہن سفر میں باری نہیں ہے، شوہر کی مرضی ہے، جس کو بھی سفر میں ساتھ لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، اور لیکن بہتر یہ ہے کہ قرعہ اندازی کرے، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے۔ سفر میں ان کی کوئی باری نہیں ہوتی، شوہر جس کو چاہے سفر میں ساتھ لے کر جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ قرعہ اندازی کرے، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اس کو سفر میں ساتھ لے جائے۔ اگر کسی ایک بیوی نے کہا کہ میں اپنی باری چھوڑتی ہوں، تو ٹھیک ہے، میں اپنی باری فلاں عورت کے لیے چھوڑتی ہوں، فلاں جو تمہاری بیوی ہے اس کے حق میں اپنی باری چھوڑتی ہوں، تو یہ جائز ہے، اور پھر وہ اس سے رجوع بھی کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ مجھے اپنی باری واپس چاہیے۔ اگر کوئی بیوی اپنی باری دوسری بیوی کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بعد میں اگر رجوع کرنا چاہے کہ مجھے اپنی باری واپس چاہیے تو یہ بھی جائز ہے۔